ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہ نور السماوات والارض سلام قول من رب رحیم قد یکمل اللہ نور کتاب مبین سبحان اللہ وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین ان کو یاسین لقب سے پکارا گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو یاسین لقب سے پکارا گیا جن کے خاطر سجایا گیا ان کو یاسین لقب سے پکارا گیا سبحان اللہ کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عمر جن کو مل کے دو جہاں کا سارا بنایا گیا جن کو مل کے دو جہاں کا سہارا بنایا گیا سبحان اللہ سبحان موسیٰ توریت لینے گئے طور پر موسیٰ توریت لینے گئے طور پر جن کے بستر پہ قرآن اتارا گیا جن کے بستر پہ قرآن اتارا گیا سبحان اللہ تلوچوں میں جس کے منہ سے جبریل نے تلوچوں میں جس کے منہ سے جبریل نے بے ادب ابو جہل مارا گیا بے ادب ابو جہل مارا گیا ان کو یاسین لقب سے پکارا گیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بنایا سبحان اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا سبحان اللہ تو بات یاد رکھو
جو محفل سجاتے ہیں محفل بناتے ہیں وہ اپنے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کا ثبوت کرتے ہیں۔ آج ہم بھی محفل سجا کے محفل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میری ذات برتوں والی ہے، میری ذات شانوں والی ہے، اول سے لے کے آخر تک میری ذات پاک ہے۔ میں نیند سے پاک ہوں، میں موت سے پاک ہوں۔ مسلمان جو اس کائنات کا مالک ہے وہ خود فرما رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد میرے رسول ہیں۔ تو مسلمان جو میم ہے وہ مولا سے ملتی ہے، جو دال ہے وہ دنیا سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے میرے محبوب مجھ سے لیتا جا اور اس کائنات میں دنیا میں بیانتا جا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے حبیب اللہ سے لے رہے ہیں اور اس کائنات میں دنیا میں بانٹ رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے جب کچھ نہ تھا یہ اس وقت بھی رسول تھا، جب میں نے سب کچھ بنا لیا یہ اس وقت بھی رسول ہے، جب کچھ نہ رہے گا یہ اس وقت بھی رسول رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ صرف تمہارا ہی رسول نہیں، یہ میرا بھی رسول ہے۔ تو مسلمان یہ گواہی دینے والا کون ہے؟ جو عرش کا بھی خدا ہے، جو فرش کا بھی خدا ہے، جو زمین و آسمان کے درمیان اڑنے والوں کا بھی خدا ہے، جو زمین پہ چلنے والے ان کا بھی خدا ہے، جو زمین پہ جسنے والے ان کا بھی خدا ہے، جو سمندر کی گہرائی میں رہنے والے ان کا بھی خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی لگام ہے، جس کا دعویٰ یہاں تک ہے کہ پوری کائنات ننگی ہو جائے میں پوری کائنات کو لباس عطا فرما سکتا ہوں، جس کا دعویٰ یہاں تک ہے کہ پوری کائنات بھوکی ہو جائے میں پوری کائنات کو رزق عطا فرما سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشدی، سید مرشدی، غلام ہیں، غلام ہیں، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ نعرہ حیدری، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تو سبحان مسلمان یہ نور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی نور سے نور کو جدا کیا اور اپنے محبوب اپنے مصطفیٰ کا نور بنایا اور وہ رسولوں سے چلایا، نبیوں سے چلایا اور مکے کی سرزمین میں جلوہ گر ہوا۔ اتنی شان، اتنا مقام پایا کہ جس گھر میں، جس جسم میں اس نور کو بھیجا عجلوں سے صاف اور پاک کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ مکے کی سرزمین ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوہ گر فرمایا، اتنی شان، اتنا مقام دیا کہ ایسی شان کسی رسول نے نہ پائی، کسی نبی نے نہ پائی، کسی پیغمبر نے نہ پائی۔ تمام رسولوں سے افضل، تمام نبیوں سے افضل، تمام پیغمبروں سے افضل۔ اور مسلمان اللہ کی ذات فرماتی ہے محبوب مکے کی سرزمین میں یہ بیت اللہ شریف، یہ کعبہ میرا گھر پہلے بھی تھا پر محبوب میں نے اس گھر کی قسم نہیں کھائی، جب آپ جلوہ گر ہوئے ہو تب میں نے اس مکے شہر کی قسم کھائی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ میرا گھر ہے محبوب، یہ جو سامنے گلی ہے سکچین والی گلی، آمنہ والی گلی محبوب، وہاں پر آپ جلوہ گر ہوئے تو پھر میں نے شہر مکہ کی قسم کھائی، اس سے پہلے میرا گھر تھا
میرا گھر ہے، پر میں نے قسم نہیں کھائی۔ جب آپ جلوہ گر ہوئے، جب آپ کی آمد ہوئی تو میں نے قسم کھائی۔ سبحان اللہ تو سبحان مسلمان یہ بات یاد رکھو، اتنی شان اور اتنا مقام پاک کے جو آنے والا ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ افضل ہے، اور تمام شانیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں رکھنے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ کی ذات فرماتی ہے محبوب جو پاک کتاب کا دیا کو من اللہ نور کتاب مبین میں نے اپنے آپ کے سینے میں اتاری ہے محبوب، اس میں میں نے تمام شانیں بیان کی، لیکن محبوب میرا قرآن مکمل ہو گیا پر آپ کی شان مکمل نہ ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ مسلمان یہ مکے کی سرزمین میں اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوئے اور فضل بن کے آئے، ایسا فضل جہاں جہاں سے گزرے فضل کرتے جائیں، جہاں جہاں سے گزرے فضل کرتے جائیں۔ مسلمان یہ خدا کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو مقصود بنا کے بھیجا، امت کو مقصود بنایا، اور آپ کے سینے انور میں کہہ دیا کو من اللہ نور کتاب مبین اتاری۔ سبحان اللہ مسلمان مکے کی سرزمین میں کیا تھا؟ جہالت تھی، نافرمانی تھی، اور بیت اللہ شریف اللہ کے گھر میں ہی 360 فٹ رکھ کے وہ نافرمانیاں کرتے۔ مسلمان کافروں کا راج تھا، نافرمانوں کا راج تھا، ایک نافرمانی والی حکومت، ایک گندی حکومت۔ انسان تھے پر انسانوں والی کوئی بات نہ تھی ان میں۔ مسلمان خدا کے گھر میں ہی 360 فٹ رکھ کے ننگا ہو کے طواف کرتے۔ مسلمان ان کو کوئی ادب نہ تھا، ان کو اس گھر کا پتہ نہ تھا، اور نافرمانیوں میں وہ لوگ اپنی زندگی بسر کرتے، یہاں تک کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، یہاں تک سیلی ماؤں کو منڈی میں جا کے فروخت کرتے، یتیموں پہ ظلم، غریبوں پہ ظلم، غلاموں پہ ظلم کرتے، اور ان کی ایسی ہی زندگی۔ اور مسلمان کو پسند کرتے، نافرمانی والی حکومت کو پسند کرتے۔ خدا کی قسم یہ گھر پاک ہے، یہ گھر برکتوں والا ہے، یہ گھر شانوں والا ہے، یہ گھر امن والا گھر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو مسلمان مکے کی سرزمین میں ہے پر اس گھر کا ہی نہیں پتا، اس گھر کا نہیں پتا۔ یہ گھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے بنوایا، یہ گھر اس کائنات کے مالک نے حضرت آدم علیہ السلام سے بنوایا، حضرت شیش علیہ السلام سے بنوایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے بنوایا، اور اس گھر میں امن رکھ دیا، ہدایت رکھ دی، برکتیں رکھ دی، تمام قسم کی شانیں رکھ دی۔ کوئی جتنے مرضی گناہ کر کے چلا جائے، جب اس کے گھر میں قدم رکھو تو وہ تمام قسم کے گناہوں کی معافی دے دیتا ہے، اور ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے شک میں عطر سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ اور مسلمان ان کو کوئی پتہ نہیں، ان کو کوئی خبر نہیں، وہ نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور مکے کی سرزمین میں نافرمانی والی حکومت کو لے کے وہ چل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شان اور مقام دیا کہ آ کے پہچان کروائی، بتایا مسلمان کہ میں اس کائنات کے مالک کی پہچان کروانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے مجھے رسول بنا کے نبی بنا کے بھیجا ہے، پر نہ وہ اپنی نافرمانی والی حکومت کو قائم رکھ رہے ہیں اور گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں، گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن جو شان، جو مقام اللہ تعالیٰ نے محبوب کو دی وہ کسی کو نہیں ملی۔ ایسی شان، ایسا مقام پایا کہ دیکھنے والے محبوب کو دیکھ رہے ہیں، اور نافرمانی کرنے والے اپنی نافرمانی کو لے کے مسلمان چل رہے ہیں، وہ نافرمانیوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہاتھ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق،
سوا سید مرشدی سید مرشدی غلام ہیں غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ نعرہ حیدری پیر سید امتیاز حسین بخار ماشاءاللہ تو مسلمان وہ نافرمانی والی حکومت کو لے کے چل رہے ہیں، ادھر اللہ کا حکم آ گیا، محبوب میرے حبیب میرے رسول میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا ہے، میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا ہے، صرف میں نے بشری لباس آپ کو پہنایا ہے، محبوب آپ نور ہو، آپ میری پہچان کے لیے جلوہ گر ہو، تو نبوت کا اعلان فرما دو۔ سبحان اللہ۔ مسلمان اب اللہ کا حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کافروں کو اکٹھا فرمایا اور قرآن کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرمایا۔ مسلمان وہ کافر اس بات پہ حیران ہے کہ آخر کس لیے بلایا گیا؟ ادھر اللہ کا حکم تھا، محبوب ان کے سامنے نبوت کا اعلان کر دو، میری پہچان ان کو کراؤ، اپنی پہچان کراؤ۔ تو مسلمان اب تمام کافر کٹھے ہیں اور اللہ کے حبیب اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کے، وہ نوری چہرہ، روشن چہرہ لے کے کافروں کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب مسلمان ہر کافر، ہر بے ایمان یہ دیکھ رہا ہے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا اعلان فرمانے والے ہیں۔ تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کافروں کے سامنے فرمایا کہ ساری زندگی میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے، ساری زندگی تمہارے درمیان میری گزری ہے، تم میرے متعلق کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو مسلمان جتنے بھی کافر تھے یک زبان بولے اور وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہم نے ساری زندگی آپ کو سچا پایا ہے، ساری زندگی حق پہ آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا اور کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، آپ نے غریبوں پہ، بے سہاروں پہ اور جن کا کوئی نہ تھا ان کا سہارا آپ بنے ہیں، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، ہم آپ کو صادق اور امین سبحان اللہ پایا ہے۔ تو مسلمان جب یہ بات ہوئی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کافروں اگر 40 سال کی زندگی میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ یاد رکھو جو بیت اللہ شریف میں اللہ کے گھر میں تم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ تمہیں کوئی نفع کوئی نقصان نہیں دے سکتے، میں اس کی پہچان لے کے آیا ہوں جس کائنات کا مالک ہے، جو ان اللہ لکل شیء قدیر ہے، جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس نے مجھے تمہارے درمیان رسول بنا کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے، اور میں اس کی پہچان کروانے کے لیے آیا ہوں۔ آؤ اپنی زندگی کو بناؤ، آؤ اپنی زندگی کو سنوارو، ان نافرمانی والی زندگی ختم کرو، آ جاؤ اس کی گواہی دیں، آؤ اس کے رسول کی گواہی دو، آؤ تاکہ اپنی زندگی کو بناؤ، اپنی زندگی کو سنوارو۔ تو مسلمان جب یہ اعلان میرے آقا نے فرمایا تو جتنے بھی کافر تھے مسلمان وہ حیران رہ گئے کہ کل ہمارے درمیان
بکریاں چراتا، تجارت کرتا، 40 سال کی زندگی اس نے ہمارے درمیان گزاری، اور آج رسول ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو مسلمان، ہر کوئی مسلمان آپس میں دیکھ رہا ہے، اس اعلان کو سن کے ہر کافر حیران ہے، اور مسلمان آگے ہو کے ابو جہل کہنے لگا رسول بنانا ہوتا، نبی بنانا ہوتا تو اس کائنات کا مالک ہم میں کسی کو بناتا، مکے کے سردار تو ہم ہیں، مکے کے سردار تو ہم ہیں، یہ سرداری تو ہمارے پاس ہے، تم تو عبداللہ کے یتیم ہو، کیا اگر وہ بناتا تو ہم میں کسی کو بناتا؟ تو خدا کی قسم جب اس کے قدرتی کانوں میں یہ آواز پڑی کہ میرے محبوب کو انہوں نے یتیم بولا ہے، تو خدا کی قسم اللہ کی ذات فرماتی ہے محبوب آپ لب کھولو، میں دونوں جگ مصطفیٰ آپ پہ قربان کر دوں۔ یہ آپ کو یتیم کہنے والے نہیں جانتے کہ آپ کی شان اور مقام کیا ہے۔ میں نے آپ کو پوری کائنات میں رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے، سبحان اللہ، آپ کے ہاتھ میں فضل دے کے بھیجا ہے، یہ نہیں جانتے آپ کو۔ تو مسلمان، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسے میرے رسول بنا کے، نبی بنا کے بھیجا ہے، تو مسلمان وہ رسول کے بارے میں، نبی کے بارے میں کیا جانے؟ ان کو کیا پتا نبی کہتے کس کو ہے؟ نبی تو نابعور سے نکلتا ہے، جو غیب کی خبر دے، اس کی خبر دے جس کی کوئی خبر نہیں دے سکتا، صرف رسول اور نبی ہی دے سکتا ہے۔ مسلمان اس کی خبر جس کی کوئی خبر نہ دے اس کو نبی کہتے ہیں، جو غیب کی خبر جانے، جو غیب کی خبر دے، اس کی خبر دے جو اس کائنات کا مالک ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی خبر دے اس کو نبی کہتے ہیں، جو غیب کی خبر دے اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو مسلمان جب کافروں نے یہ سنا تو ہر کوئی کہنے لگا یہ تو ہمارے جیسا ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے سنو، جو صورت میں نے اپنے محبوب کو دی ہوئی ہے وہ صورت بولے تو میں قرآن نازل فرماؤں، وہ صورت بولے تو میں قرآن نازل فرماؤں، میں خدا ہو کے اس چہرے کی زیارت کروں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ چلے تو میں قرآن بناؤں، وہ بولے تو میں قرآن بناؤں، وہ میری بارگاہ میں سجدے کرے تو میں قرآن بناؤں، سبحان اللہ، وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو میں قرآن بناؤں، اس کا ہر انداز، اس کی ہر وفا، اس کی ہر محبت، اس کی ہر بولی پہ میں قرآن بناؤں۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کے شان اور مقام کو نہیں جانتے، اس کی کتنی شان اور مقام ہے، تو یاد رکھو جو صورت میں نے محبوب کو دی ہے وہ صورت بن کے دکھاؤ، جو بولی محبوب بولتا ہے وہ بولی بول کے دکھاؤ، ایسی شان، ایسا مقام محبوب کو دیا اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا، یہ شان اور مقام میرے محبوب کا ہے۔ تو مسلمان بتا دیا کہ میرے محبوب کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، جو شان محبوب کی ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور جو میں نے اپنے محبوب کو شان دی ہے اس کی شان بھی اعلیٰ ہے، اس کا مقام بھی اعلیٰ ہے، اور میں خدا ہو کے اسی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میں خدا ہو کے اس سے ہی محبت کرتا ہوں، میں خدا ہو کے اسی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ،
مرشدی سید مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ نعرہ حیدری پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب ماشاءاللہ سبحان تو اللہ. مسلمان اللہ کی ذات فرماتی ہے میرا ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کے اوپر ہے. اگر میرے ہاتھ میں سب کچھ سمجھتے ہو تو میرے محبوب کے ہاتھ میں بھی سب کچھ ہے. اگر میرا ہاتھ خالی سمجھتے ہو تو میرے محبوب کا بھی ہاتھ خالی ہے. یاد رکھو دروازہ میرا بھی کھلا ہے, دروازہ میرے مصطفیٰ کا بھی کھلا ہے. سبحان اللہ سبحان. مسلمان اپنا ہاتھ محبوب کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا اور یہ فرما دیا کہ میرا ہاتھ محبوب کے ہاتھ کے اوپر ہے. یاد رکھو اگر میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو میرے محبوب کے ہاتھ میں بھی سب کچھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدے ہاتھ نو او اپنا تے آکھے او کافر جڑا وکھے آکھے. جدے ہاتھ نو او اپنا تے آکھے او کافر جڑا وکھے آکھے. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. مسلمان دنیا والوں کو بتا دیا, اے مکے کی سرزمین میں رہنے والوں سنو, میرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کے اوپر ہے. اگر میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں بھی سب کچھ ہے. میرا دروازہ بھی کھلا, میرے محبوب کا دروازہ بھی کھلا ہے. میں خدا ہو کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں, میں خدا ہو کے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. یاد رکھو یہ میرا رسول ہے, یہ میرا محبوب ہے. صرف میں نے اس کو بشری لباس پہنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے. اس کی شان, اس کا مقام بھی اعلیٰ ہے, اس کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ تو سبحان. مسلمان اب جب یہ اعلان ہوا تو جتنے بھی کافر تھے مسلمان وہ حیران ہو کے رہ گئے. ہر کوئی اس بات پہ حیران ہے کہ کل ہمارے درمیان اور آج ہمارے بتوں کو, ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہہ رہا ہے. آج یہ نیا دین لے کے آ گیا, یہ نئی پہچان لے کے آ گیا, آج اس کی گواہی لے کے آ گیا. تو آج یہ رسول ہونے کا, نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو مسلمان ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شام, ملک شام سے واپس آئے. تو مسلمان ابھی مکے کی سرزمین میں پہنچے ہیں. تو آگے ابو لہب اور ابو جہل ملے, امیہ کے ملے, ابو سفیان کے ملے. مسلمان کیا دیکھا کہ وہ دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض کرنے لگے کہ تمہیں پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے, اس خدا کی گواہی اور اپنے آپ کو رسول اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا, اور یہاں تک کہ کوئی تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتے. تمہارے خدا جھوٹے ہیں, تمہارے بنائے ہوئے, اور اس خدا کی گواہی لے کے آیا ہے جو نظر بھی نہیں آتا. تو تم کہاں تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں ملک شام میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا, میں 6 ماہ بعد واپس آیا ہوں. تو مسلمان جب یہ بات ہوئی تو وہ حیران رہ گئے. مسلمان جلدی یہ بات سنی اور گھر پہنچے, سامان رکھا اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو چلے گئے. اور جب دروازے کو جا کے دستک دی تو آگے حضرت اماں
مسلمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور آپ فرمانے لگی کون؟ تو عرض کیا ابو بکر آیا ہے۔ تو مسلمان اماں جی اندر سے فرماتی ہیں وہ تو گھر نہیں، باہر گئے ہیں۔ تو مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت باہر کو نکلے، اور مسلمان کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور مسلمان جب وہاں پہنچے تو میرے آقا اللہ کے حبیب حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے اور ایسے اپنے بازو کر دی۔ تو مسلمان حضرت ابو بکر صدیق باقی اور جا کے اللہ کے حبیب کے پاک اور پاکیزہ اس سینے کے ساتھ لگ گئے۔ مسلمان ایسا سینہ کس کو نصیب ہو، ایسا چہرہ کس کو نصیب ہو، ایسی بولی کس کو نصیب ہو؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں مسلمان جنہوں نے وہ چہرہ دیکھا اور سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو مصطفیٰ کا سینہ ہے، جو پاک اور پاکیزہ سینہ ہے، جو روشن سینہ ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے جس سچے میں نے اپنے محبوب کو بنایا وہ سچائی پان چھڑیا، جس قلم کے ساتھ میں نے محبوب کی شان لکھی وہ قلم ہی توڑ چھڑی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اتنی شان اتنا مقام دیا کسی کو نہیں ملا۔ میرا محبوب یہ وہ ہے جو کروڑوں میں، لاکھوں میں، ہزاروں میں بھی کھڑا ہو تو روشن چہرہ لے کے بلند نظر آتا ہے، کیونکہ اتنی شان اور مقام ملا۔ اور اس چہرے کو حضرت ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے ہیں، اس سینے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق لگے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں میں نے کیا سنا ہے کہ آپ نے کافروں کے سامنے، نافرمانوں کے سامنے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو میرے آقا مسکرائے، میرے آقا مسکرائے، میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میں نے اس کی گواہی دی اس پوری کائنات کا مالک ہے، جو ان اللہ لکل شیء قدیر ہے، جو رحیم اور کریم ہے، میں نے اس کی پہچان کروائی اور ان کافروں کو بتایا وہ ہے اس کائنات کا مالک، وہ ہے ان اللہ لکل شیء قدیر، رحیم اور کریم۔ سبحان اللہ۔ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پوری کائنات کو وہ پیدا فرمانے والا ہے، پوری کائنات کو وہ شان اور مقام دینے والا ہے۔ اس کی ہی رحمت ہے کہ رسول آئے، نبی آئے اور جتنے بھی پیغمبر آئے، اور اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور یہ شانے اور یہ مقام دے کے مجھے بھیجا ہے، اور میں نے تمام کافروں کے سامنے اس کی پہچان کروائی ہے اور اپنی پہچان کروائی ہے۔ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو مسلمان حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، کس کو ایک معجزہ، کسی کو دو، کسی کو تین، ہر رسول ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آیا ہے۔ آپ کے پاس معجزہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشدی، سید مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رول میں جو ہے نا عشق مصطفیٰ۔ نعرہ حیدری، پیر سید امتیاز حسین صاحب، ماشاءاللہ سبحان۔ مسلمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر جو پادری نے تجھے بتایا، جو تو پادری سے سن کے آیا ہے،
کیا وہ میں بتاؤں کہ تم بتائے گا؟ سبحان اللہ جو سبحان پادری نے اللہ میری شان میں نام لے لی وہ تیرے پاس ہے، جو اس نے گواہی دی وہ تیرے پاس ہے، جو اس نے میری شان بیان کی، تیری شان بیان کی، وہ تیرے پاس ہے۔ سبحان یہ اللہ بتا، تجھے میں بتاؤں کہ تو خود بتاتا ہے؟ سبحان اللہ خدا کی سبحان قسم، اللہ حضرت ابوبکر صدیق حیران ہو گئے، یہ مکے کی سرزمین میں بیٹھنے والا اب شام کے ملک میں دیکھ رہا ہے، اب اس کی نظر وہاں تک ہے جو مکے کی سرزمین میں بیٹھ کے شام کی بات بتا سکتا ہے، وہ مکے میں بیٹھ کے عرش کی بات بھی بتا سکتا ہے، سبحان وہ مکے میں اللہ بیٹھ کے عرش کی بات بھی بتا سکتا ہے۔ سبحان اللہ ماں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ بھی سچے ہو، وہ بھی اعلیٰ، آپ بھی اعلیٰ، اس کی شان اعلیٰ، آپ کی شان اعلیٰ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ کے حبیب ہو، اور مجھے کلمہ پڑھائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر ابھی ٹھہر جا، ابھی ٹھہر جا، اگر تو کہے تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کروں، اگر تو کہے تو سورج کو واپس لاؤں، اگر تو کہے تو یہ پہاڑ میرے کلمے پڑے، یہ پتھر میرے کلمے پڑے، یہ درخت میرے کلمے پڑے، یہ جانور، یہ پرندے میرے کلمے پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کے رہ گئے اور آقا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے حبیب مجھے کلمہ پڑھائیں۔ تو مسلمان میں اس کی گواہی بھی دینا چاہتا ہوں، میں اس کے رسول کی گواہی بھی دینا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان جو اس کی پہچان لے کے آیا ہے، اتنی شان اور اتنا مقام پا کے آیا ہے، اتنا روشن چہرہ پا کے آیا ہے، اتنا اچھا اخلاق، اتنی محبت، ایسا انداز پا کے آیا ہے، سبحان اللہ اور میں اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے رسول کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے حبیب آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ تو مسلمان کلمہ پڑھا تو آپ محبوب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سید مرشد سید مرشد غلام ہیں غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ نعرہ حیدر پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب ماشاءاللہ کلمہ پڑھا تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا جا رہا ہے، اللہ کے حبیب کے پاک اور پاکیزہ چہرے کی زیارت ہو رہی ہے، اس روشن چہرے، اس نوری چہرے کی زیارت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمان میں یہاں پر کہوں گا گوٹاؤں نے زلف کلین پسینہ گوٹاؤں نے زلف کلین پسینہ ستاروں نے مانگا جلوہ نبی کا گوٹاؤں نے زلف کلین پسینہ سبحان اللہ ستاروں نے مانگا جلوہ نبی کا گوٹاؤں نے زلف کلین پسینہ سبحان اللہ سبھی دیکھتے سوئے چاند یارو
مکے کی سرزمین میں وہ شان اور مقام پانے والا یہ پہلا مسلمان ہے جو خدا کی گواہی دینے والا، جو مصطفیٰ کی گواہی دینے والا مسلمان۔ یاد رکھو یہ پہلا پھل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان اس دین اور اسلام کو دیا، ایسی شان ایسا مقام دیا۔ یہ پہلا پھل ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمان اس گواہی پہ یہ کلمہ پڑھ کے مکے کی سرزمین میں وہ شان اور مقام پا لیا۔ اب مسلمان مکے کی سرزمین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گلیوں میں مسلمان ہر کسی کو آواز لگا رہے ہیں، ہر کسی کو بلایا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان گلیوں میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی شان ان کے مقام کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہر کسی کو بلایا جا رہا ہے، آؤ آ کے میرے آقا کو دیکھو، آؤ آ کے میرے آقا کو دیکھو، وہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اعلیٰ شان اعلیٰ مقام پا کے آئے ہیں۔ آؤ آ کے محبوب کے قدموں میں تو بیٹھو، سبحان اللہ، آؤ آ کے جلوہ تو کرو، وہ پاک اور پاکیزہ زبان سے گفتگو سنو۔ آؤ نافرمانی والی زندگی گزارنے والوں، آؤ مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ، آؤ اللہ کے حبیب کے قدموں میں آ کے بیٹھو۔ تو مسلمان ہر کسی کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، ہر کسی کو مسلمان بلایا جا رہا ہے، ہر کسی کو مصطفیٰ کے قدموں میں مسلمان آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آؤ وہ اللہ کی پہچان لے کے آئے ہیں، اس پوری کائنات کا مالک ہے جو بنانے والا ہے، آؤ اس نے اس کو رسول بنا کے بھیجا ہے اور اپنی رحمت کر کے ان کو فضل بنا کے بھیجا ہے۔ آؤ ان قدموں میں آ کے بیٹھ کے تو دیکھو، آؤ وہ روشن چہرہ آ کے دیکھو تو صحیح۔ تو مسلمان ہر کافر حیران ہے۔ یہ کل ہمارے درمیان بیٹھتا اٹھتا تھا اور آج یہ اللہ کے رسول کی گواہی دے رہا ہے، جو اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا، اس کا گواہ بن گیا، آج مکے کی سرزمین میں اس کی تبلیغ کر رہا ہے، آج سب کو دعوت دے رہا ہے۔ تو مسلمان ہر کافر حیران ہے، کیوں؟ مکے کی سرزمین میں نافرمانی والی حکومت تھی، ننگے ناچ کرتے، وہ نافرمانیاں کرتے، وہ یتیموں پہ، وہ غریبوں پہ، وہ غلاموں پہ ظلم کرتے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے اور اللہ کے گھر میں بیت اللہ شریف میں ننگے ہو کے طواف کرتے، سیڑھیاں بجاتے۔ مسلمان اب ان کے لیے یہ مسئلہ بن گیا۔ تو یاد رکھو میری بات، ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، ادھر مسلمان حضرت عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھا، ادھر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ ان کے لیے مسئلہ بن گیا، اب یہ ہیں جو مکے کے تاجر ہیں، جو مکے کے سردار ہیں، اب تمام دیکھ رہے ہیں یہ کیا بن گیا۔ تو ہر کوئی مسلمان اسی بات پہ حیران ہے کہ اگر ان کی تعداد زیادہ ہو گئی، ان کے کلمہ پڑھنے والے گواہی دینے والے زیادہ ہو گئے، تو ہماری تو نافرمانی والی حکومت ختم ہو جائے گی، ہمارا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مسلمان یہ کافر دیکھ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے حبیب کی زیارت کرتا ہے، خدا کی قسم ماں باپ گھر بار بچے سب بھول جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جا کے وہی چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، اسی پاک اور پاکیزہ زبان سے گفتگو سننا چاہتا ہے اور اللہ کے حبیب کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ اب مکے کی سرزمین میں ہر کافر اس بات پہ حیران ہے کہ اگر
ہر کوئی اللہ کے حبیب کے قدموں میں بیٹھ گیا جہاں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی تو ہماری تو نافرمانی والی حکومت ختم ہو جائے گی، ہم تو ذلیل ہو جائیں گے، یہاں پر ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو مسلمان انہوں نے ہر نافرمانی والا کام شروع کر دیا، ہر قسم کی نافرمانی وہ کر رہے ہیں۔ کبھی مسلمان وہاں پر رہنے والے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو معاذ اللہ جادوگر ہے، اس سے بچاؤ، اپنی اولاد بچاؤ، اپنے یار دوست بہن بھائی بچاؤ۔ وہ نہیں جانتے تھے، ان کو اس چیز کی خبر نہیں تھی، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس خدا کی گواہی لے کے آنے والے ہیں، اس کی شان اور مقام کو بیان کرنے والے ہیں، اس کی شان کو بلند کرنے والے ہیں۔ مسلمان کو کافر نہیں جانتے تھے، ان کے سامنے صرف یہ تھا کہ یہ صرف عبداللہ کا یتیم ہے، یہ صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ نہیں جانتے تھے یہ رسول ہے، یہ محبوب ہے، یہ حبیب ہے، یہ نور ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق، نعرہ غاشیہ، سید مرشد، سید مرشد، غلام ہیں، غلام ہیں، غلامی رسول میں جو ہے نا عشق مصطفیٰ۔ نعرہ حیدر، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا روشن چہرہ لے کے نکلے اور سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ تو کیا دیکھا کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، ادھر مسلمان کافر دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہی مسلمان دیکھتے ہی عرض کرتے ہیں محمد مصطفیٰ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، محمد مصطفیٰ گئے، بہاریں مسکرانے لگی، گھٹائیں نور برسانے لگی، ہوائیں مسکرانے لگی، خدائیں نور برسانے لگی، ہوائیں مسکرانے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ تب مسلمان کافر جل رہے ہیں، جل مسلمان حیران رہ گئے، حیران رہ گئے۔ اب تو سر عام اللہ کے محبوب کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، تو مسلمان اب یہ شان اور مقام یہاں تک ہی نہیں، ہر غلام، ہر دیکھنے والا اس چہرے کا جلوہ کر رہا ہے، ہر کوئی مصطفیٰ کی غلامی میں آ رہا ہے، ہر کوئی نافرمانی والی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور مصطفیٰ کا ساتھ دے کے اس خدا کی گواہی اور اس کے حبیب کی گواہی میں مسلمان اپنے آپ کو لے کے آ رہا ہے۔ تمام ہفتے پیچھے مسلمان وہ صرف مصطفیٰ کی محبت کو افضل سمجھتے، وہ مصطفیٰ کی محبت کو افضل سمجھتے اور تمام شانیں
صرف مصطفیٰ کی محبت کو دیتے اور ناز کرتے مان کرتے تو اللہ کے حبیب کے اس پاک اور پاکیزہ چہرے پہ کرتے، اس بولی پہ کرتے اور قدموں پہ کرتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ سید مرشدی، سید مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو نا عشق مصطفیٰ۔ نعرہ حیدر پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ سبحان اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی میں جو چوک تھا وہاں پر آپ نے ایک غلام کو کھڑا کر دیا، جو کوئی بھی اس گلی میں آئے تو تم سب کو یہ کہے کہ یہ تو معاذاللہ جادوگر ہے، بچو۔ تو مسلمان وہ جو بھی گواتا ہر کسی کو یہی بات سناتا، تو مسلمان جتنے فرد آتے آقا کا کلمہ پڑھ کے جاتے، خدا کی گواہی دیتے، وہ مصطفیٰ کی گواہی دیتے، وہ مسلمان تعداد جو تھی وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر کوئی اللہ کے حبیب کے قدموں میں آنا پسند کر رہا ہے، ہر کوئی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا مسلمان پسند کر رہا ہے، وہ پاک اور پاکیزہ بولی سننا پسند کر رہا ہے۔ اور جب ان کافروں نے دیکھ لیا کہ اب ان کو روکنا بڑا مشکل ہے، جتنے بھی ہم روکتے ہیں اتنے لوگ زیادہ جاتے ہیں، جتنے بھی روکتے ہیں اتنے زیادہ جاتے ہیں، ہر کوئی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی اس کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ مسلمان ان کے لیے مسئلہ بن گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ مسلمان ایک میٹنگ بنائی جس میں ابو لہب تھا، اس میٹنگ میں ابو جہل تھا، امیہ کے تھے، ابو سفیان کے تھے، اور مسلمان جتنے بھی یہ نافرمان ہیں سب مسلمان اکٹھے ہوئے اور اب کہنے لگے کہ دن بدن تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ہر کوئی اس کے قدموں میں آنا پسند کر رہا ہے، ہر کوئی اس کے قدموں میں بیٹھنا پسند کر رہا ہے، اور ہم جتنے بھی فردوں کو روکتے ہیں اتنے ہی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ہماری نافرمانی والی حکومت ختم ہو جائے گی، ہمارا تھے ہو جائے گا، غلام ہمارے خلاف چلیں گے، مکے کی سرزمین میں ہر کوئی ہمارے خلاف چلے گا، اور باہر سے آنے والے وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تو یاد رکھو ہماری تجارت بھی ختم ہو جائے گی، ہر کوئی اسی کے چہرے کو دیکھنا چاہے گا، اسی کے قدموں میں بیٹھنا چاہے گا۔ تو یاد رکھو اگر آج ہم نے انتظام نہ کیا تو ہمارا مکے کی سرزمین میں رہنا مشکل ہے، ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے، دور سے ملکوں سے آنے والے سب رک جائیں گے اور آ کے وہ مصطفیٰ کے ہی قدموں میں بیٹھیں گے۔ تو مسلمان کہنے لگے اب کرنا کیا ہے؟ تو مسلمان ابو جہل بولا کہنے لگا تم میں کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ سر قلم کرے؟ اب اور حال کوئی نہیں ہمارے پاس۔ تو مسلمان تمام بیٹھے ہوئے تھے، تمام کافر بیٹھے ہوئے، تو مسلمان وہاں پر اب یہ پیغام دے دیا کہ جو کوئی ایسا کرے گا اس کو سرخ رنگ کا 100 اونٹ دیا جائے گا، مکے کی سرداری دی جائے گی، اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کی جائے گی۔ ادھر اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول
دارے کم میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اگر تو اسلام کو ترقی دینا چاہتا ہے، اس دین کو ترقی دینا چاہتا ہے، تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ مجھے عمر بن خطاب اور عمر بن عثمان ان میں تم بھی دے دے۔ تو مسلمان درمیان میں یا کا لفظ آیا، اگر یہ لفظ نہ آتا تو پھر دونوں کو اللہ کے حبیب نے مانگ لیا، لیکن یاد رکھو مسلمان اب پہلے نام عمر بن خطاب کا آیا، پھر عمر بن حسام کا آیا، اور یہ کون ہے؟ مسلمان، یہ ابو جہل ہے، یہ وہ ہے۔ تو میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اگر سلام کو زندگی اور لمبی عمر دینا چاہتا ہے، کامیابی دینا چاہتا ہے، ترقی دینا چاہتا ہے، تو آج تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، دو ہیں ان میں ایک دے دے۔ کیوں؟ میرے آقا یہ جانتے تھے کہ ڈنڈے سوٹے والے دو ہی ہیں، دو بس اس مکے میں دو ہیں۔ تو مسلمان پہلے عمر پاک کو مانگا گیا، اب یہ دعا ہوئی کس کے بارے میں؟ عمر کے بارے میں، جو خطاب کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں۔ اب مسلمان اللہ کے حبیب دار اکرم میں دعا کر رہے ہیں، اس کائنات کا مالک دعا کو سن رہا ہے، اور مسلمان ادھر کافر جو بے ایمان ہیں انہوں نے آفر کر دی، وہ کون ہے؟ جو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کرے گا۔ تو مسلمان عمر بن خطاب اٹھے اور کہنے لگے، ابو جہل تو 100 اونٹ تیار کر، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کر کے معذرت دے کے آتا ہوں، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، یہ تو میرے لیے مشکل ہی کوئی نہیں۔ تو مسلمان یہ بات یاد رکھو، یہ عمر وہ ہیں جنہوں نے ہر غلام کی پٹائی کی، ہر کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ زیادتی کی، اور اس گواہی سے روکا، مت گواہی دو خدا کی، مت گواہی دو اس کے رسول کی، مت گواہی دو محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان ان کافروں کے ساتھ مل کے روکتے، اور ہر کوئی ان سے ڈرتا، ہر کوئی ڈرتا۔ اب مسلمان یہ بات ہو گئی کہ ابو جہل تو 100 اونٹ تیار کر، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کر کے لے کے آتا ہوں۔ اب مسلمان کافر یہی چاہتے تھے کہ اٹھے تو عمر اٹھے، تو مسلمان اب نکلے وہاں سے، تو گھر پہنچے، پوری رات تلوار کو زہر کی پان دیتے رہے۔ ادھر اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اس کی بارگاہ میں ایک ہی سوال رکھا، دونوں میں ایک۔ تو پہلے نام عمر بن خطاب کا تھا۔ مسلمان اب اس کائنات کا مالک دیکھ رہا ہے، ایک وہ ہے جو میرا محبوب ہے، ایک وہ ہے جو میرا محبوب ہے، جو میرا رسول ہے، جو میرا حبیب ہے۔ حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو، حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو۔ ایک طرف حبیب ہے، ایک طرف محبوب ہے، اور ایک طرف مسلمان عمر ہے، خطاب کا بیٹا، اور مسلمان تلوار کو زہر کی پان دی جا رہی۔ ادھر کائنات کا مالک یہ فرما رہا ہے، آج میں دیکھوں گا کہ کس کی دعا قبول ہوتی ہے اور کس کا گندا ارادہ ناکام ہوتا ہے۔ تو مسلمان اب
صبح ہوئی تو عمر ننگی تلوار لے کے مکے کے چوک میں پہنچے تو مسلمان ہاتھ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے یہ عمر کو کیا ہوا کہ ننگی تلوار لے کے مکے کے چوک میں ہے اور اتنا غصہ آنکھوں میں خون دیکھنے والے حیران اور پریشان ہیں تو آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور ایسے کر کے عمر کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے تو مسلمان فرمانے لگے عمر کیا ہوا کہاں جا رہے ہو تو عمر جواب میں کہتے ہیں کہ تمہارے آقا کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ سر قلم کرنے جا رہا ہے تو مسلمان حضرت نعیم جواب میں فرماتے ہیں کہ پہلے تو ذرا اپنی بہن کے گھر تو جا اپنے پنویے کے پاس تو جا پہلے اور جس کا سر قلم کرنے کی تو بات کر رہا ہے تیری بہن اور تیرا پنویا اسی کی غلامی میں آ چکے ہیں وہ تو کلمہ پڑھ کے اس کی بھی گواہی دے چکے ہیں اس کے رسول کی بھی گواہی دے چکے ہیں اس کی بات کر رہا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سید مرشد سید مرشد غلام ہیں غلام یہ رسول میں جو ہے نا عشق مصطفیٰ نعرہ حیدر پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ تو مسلمان فرمانے لگے پہلے اپنی بہن کے گھر جا اس پنویے کو دیکھ جا کے جو گواہی دے چکے ہیں جو ان قدموں میں بیٹھ چکے ہیں سبحان اللہ تو مسلمان عمر کو غصہ آیا اتنے غصے میں آئے یہ ہو نہیں سکتا حضرت نہیں فرمانے لگے ہو سکتا نہیں ہو چکا ہے جا کے تصدیق کر تو مسلمان جلدی سے بہن کے مسلمان چلے گئے تو جا کے دروازے کے ساتھ کان لگایا اور اندر آپ کی بہن قاری سے قرآن پڑھ رہی تھی اور مسلمان ایسے غصے میں دروازے کو دستک دی تو بہن کو پتا چل گیا بہن نے جلدی سے قاری کو چھپایا اور جو قرآن پاک کا قادیہ من اللہ عنہ کتاب مبین کا جو نقصہ تھا اس کو جلدی سے چھپایا اور بہن کو پتا چل گیا عمر آ گیا کیوں مسلمان اتنی دہشت کہ مسلمان اتنا روب تھا کہ جہاں سے بھی عمر گزرتا لوگ راستہ چھوڑ دیتے اب بہن کو پتا چل گیا ایسے دروازے کو دستک دینے والا صرف عمر ہی ہو سکتا ہے تو مسلمان جلدی سے آئیں اور آکے دروازہ کھولا تو مسلمان آتے ہی مارنا شروع کر دیا تو اندر سے عمر کا پنویا بھی باہر آیا اور پکڑنے لگے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا اب مسلمان مارتے جا رہے ہیں اور مسلمان بین مار کھا رہی ہے عمر مارتا جا رہا ہے بین مار کھا رہی ہے اور مسلمان ایک لکڑی پکڑی اور بہن کے سر کے اوپر ماری بہن کا خون نکلنا اور بہن آگے سے کہتی ہے جتنا جی کرتا ہے مار میں نے اس کی گواہی دی اس کے رسول کی گواہی دی
اور ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، سبحان ہم نے اس کے اللہ، دین کو قبول کر لیا، ہم نے بس اسی کے قدموں میں رہ کے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ وہی چہرہ جو روشن چہرہ ہے، کیوں؟ اس کا خدا بھی سچا ہے، وہ بھی سچا ہے، وہ حق لے کے آیا ہے اور وہ صادق اور امین ہے۔ ساری زندگی مکے کی سرزمین میں رہ کے اس نے ہمیشہ سچ بولا ہے، وہ صادق اور امین ہے، انہیں غریبوں پہ یتیموں پہ ہمیشہ وہ غمخوار رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کی گواہی دی، ہم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ مسلمان اللہ، عمر جواب میں کہنے لگے تو نے دادے پردادے کا دین نہیں دیکھا کہ ہمارے دادے پردادے کس طرح اپنی زندگی کو بسر کرتے، وہ اپنے دین پہ ہٹے نہیں، وہ ہمیشہ اسی زندگی کو انہوں نے اپنایا، اور تو نے آج بڑوں کا دین پیچھے کر کے اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب کی تو نے محمد کی گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسلمان بہن جواب میں کہتی ہے وہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، مسلمان خون نکل رہا ہے، خون مسلمان۔ اب عمر دیکھ رہے ہیں اتنا مارا، اس کے باوجود بھی یہ اسی کا نام پکار رہی ہے۔ تو مسلمان عمر کہنے لگے تجھے خوف نہیں آتا، تجھے ڈر نہیں آتا، تجھے میں جان سے مار دوں گا، اس کو بھی جان سے مار دوں گا۔ تو مسلمان بہن جواب میں کہتی ہے یاد رکھ، کیوں تجھ سے ڈروں؟ اس سے ڈروں جس کائنات کا مالک ہے، اس سے ڈروں جو اس کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، تجھ سے کیوں ڈروں؟ تجھ سے کیوں ڈروں؟ یاد رکھ تو بھی اسی باپ کی اولاد ہے، میں بھی اسی باپ کی اولاد ہوں، تیرے میں بھی وہی خون، میرے میں بھی وہی خون، اسی ماں کا دودھ تو نے پیا، اسی ماں کا دودھ میں نے پیا، اس کے ہوتے ہوئے، اس کے حبیب کے ہوتے ہوئے کیوں ڈروں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشدی، سید مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ نعرہ حیدری، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ۔ مسلمان اس کے ہوتے ہوئے، اس کے حبیب کے ہوتے ہوئے تجھ سے کیوں ڈروں؟ جتنا جی چاہتا ہے مار، آخری خون کا قطرہ بھی اسی کی گواہی دے گا، اس کے حبیب کی گواہی دے گا۔ نکال میرے جسم کا خون، نکال میرے جسم کے ٹکڑے کاٹ دے، گواہی اسی کی ہے، گواہی اس کے حبیب کی ہے۔ سبحان اللہ، تو مسلمان جب دیکھا تو بہن اب مسلمان کھڑی ہو گئی، بس تیرا دل چاہتا ہے تو جان سے مار دے، بس اسی کی غلامی میں رہی، ہم نے اس کی غلامی بس کرنی ہے اور کچھ نہیں، ہمیں زندگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر زندگی چاہیے ماشاءاللہ، تو ان قدموں میں، اس پاک و پاکیزہ چہرے میں اور اسی درد میں ہمیں غلامی چاہیے، ہمیں کوئی غلامی نہیں چاہیے۔ اگر تیرا دل کرتا ہے تو خون نکال، میرے جسم کے ٹکڑے کر، اور میں کروانے کے لیے تیار ہوں۔ تو مسلمان عمر بیٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا، یہ کیا؟ یہ تو میں سے نظریں اٹھاتا تھا،
تو اس کو خواہداری ہو جاتا تھا، اور آج میرے سامنے یہ باتیں کر رہی ہے۔ تو مسلمان اب اس کائنات کا مالک دیکھ رہا ہے۔ اے عمر، تو وہ تھا جو مکے کی سرزمین میں ان کافروں کے درمیان رہتا تھا، آج دیکھ بہانہ کیسا بنتا ہے۔ سبحان اللہ، آج دیکھ میرے محبوب کے قدموں میں تو بیٹھتا کیسی ہے۔ آج دیکھ تو سر اتارنے کی بات کر رہا ہے، آج تو سر چکائے گا جا کے میرے محبوب کے در پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ اس کائنات کا مالک دیکھ رہا ہے۔ مسلمان عمر جواب میں کہتے ہیں چل میں تیری بات مان لیتا ہوں، میں تیری بات کو مان لیتا ہوں کہ وہ بھی سچا ہے، اس کا حبیب بھی سچا ہے، وہ حق لے کے آیا ہے، میں تیری بات کو مان لیتا ہوں۔ پر وہ جو نقصہ تو پڑھ رہی تھی مجھے لاکھ دخا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو بہن مسلمان جواب میں کہتی ہے وہ پاک ہے، اس کی وہ پاک کلام ہے، اور تو پلید ہے۔ اس نے اپنے پاک محبوب کے اوپر پاک کلام نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایسے لے کے نہیں آؤں گی، تو جا کے پہلے غسل کر پھر آ۔ تو مسلمان اٹھے اور جا کے مسلمان غسل کیا اور آ کے بیٹھ کے گردن چکائی ہوئی ہے اور ایسے ہاتھ کر رہے ہیں۔ اندر بہن گئی مسلمان اور وہ قرآن پاک کا نقصہ لے کے باہر آئی۔ ادھر مسلمان قاری صاحبی آ گئے۔ اب عمر کہتے ہیں بہنا پڑھ کے سنا، پڑھ کے سنا۔ تو خدا کی قسم بہن سورۃ طٰہٰ پڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان طٰہٰ کی شان والیا، ارشاد جان والیا، ماشاءاللہ، طٰہٰ کی شان والیا، ارشاد جان والیا، رب وے درود بھیجے، رب وے درود بھیجے اعلیٰ شان والیا، سبحان اللہ، ارشاد جان والیا، اعلیٰ شان والیا، ارشاد جان والیا۔ سبحان تو اللہ۔ مسلمان اب جب یہ بات سنی تو مسلمان وہ پاک کلام اب عمر پہ اثر کر رہے ہیں۔ کانوں میں شہد گل گیا، منہ میں شہد گل گیا، مسلمان اب بےتابی شروع ہو گئی۔ اتنا اعلیٰ کلام، اتنا شانوں والا کلام، اتنا سونا کلام، سبحان اللہ۔ جس سینے پہ اترا ہے وہ کتنا خوبصورت، سبحان اللہ، سبحان کتنا سونا اللہ، ہوئے گا، ماشاءاللہ، وہ کتنا سونا ہوئے گا، جدے سینے سے کلام اترے وہ کتنا سونا ہوئے گا۔ سبحان اللہ، مسلمان سبحان اللہ۔ کہتے ہیں بہنا میں تیری بات مان لی، میں نے تیری بات مان لی، پر یہ بتا میرے پاس کچھ نہیں، میں نے ساری زندگی غلطیاں کی، میں نے مکے کی سرزمین میں غریبوں یتیموں پہ ظلم کیا، جتنے بھی غلام تھے ان کے کلمہ پڑھنے والے میں نے سب کے ساتھ زیادتی کی، میں نے نافرمانی میں آ کے سب کچھ کیا۔ اب یہ بتا
کہ میں کیسے اللہ کے حبیب کے سامنے جاؤں، کون سا چہرہ لے کے جاؤں، وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ میری زیادتی، میں نے زیادتی کی اور میں نے نافرمانی پہ نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو مسلمان بہن جواب میں کہتی ہے نہیں، وہ تو ہیں یہ رحمت العالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی شان اعلیٰ ہے، ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ اور مسلمان پاس جو قاری صاحب تھے وہ کہنے لگے میں نے اللہ کے حبیب کو دعا کرتے سنا، عمر وہ اللہ کی بارگاہ میں تجھے مانگ رہے تھے، تو جا، تیرے مقدر جاگ گئے، تیرے مقدر روشن ہو گئے، اللہ کے حبیب کی دعا قبول ہو گئی، وہ دار ارقم میں تجھے ہی مانگ رہے تھے، جا، سبحان اللہ، میں چلا جا، سبحان اللہ، وہ تو ہیں لجبار، وہ تو ہیں غمخوار، سبحان اللہ، جا محبوب کے قدموں میں جا کے دیکھ، وہ پاک اور پاکیزہ روشن چہرہ دیکھ، ان قدموں میں بیٹھ کے تو دیکھ، وہ بولی سن کے تو دیکھ، سبحان اللہ، وہ تو ہے نور، سبحان اللہ، وہ تو ہے نور، سبحان اللہ، وہ تو ہے نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسلمان عمر جواب میں کہنے لگے ایسا کلام پہلی دفعہ سنا، پہلی دفعہ ہم بھی عربی، ہمارا خاندان عربی، عرب ملک، پر یہ کلام اسی کی ہے، سبحان اللہ، یہ کلام اسی کی ہے، اور اس نے اپنے حبیب کی شان میں بھیجی ہے۔ بہنا عباس فیصلہ ہو گیا، تیری مان لی میں نے، پر ایسا کر میرے ہاتھ باندھ، میرے پاؤں باندھ، قیدی بنا کے غلام بنا کے لے جا، بس اب صرف مجھے غلام بنا کے لے کے جا، ایسے لے کے نہ جا۔ مسلمان اب وہ ہاتھ ہیں، مسلمان اپنے آپ کو قیدی بنایا، اور ادھر بہن ساتھ ہے، فرمیا ساتھ ہے، مسلمان اب ایسے کر کے باہر نکلے، اس کائنات کا مالک دیکھ رہا ہے، ملائکہ کو بلا رہا ہے، آؤ، وہ دیکھو، سبحان اللہ، وہ دیکھو میرے محبوب کی دعا قبول ہو گئی، سبحان اللہ، وہ دیکھو میرے مصطفیٰ کی دعا قبول ہو گئی، سبحان اللہ، وہ دیکھو عمر جا رہا ہے، میرے مصطفیٰ کی دعا قبول ہو گئی، ملائکہ تمہیں مبارکباد ہو، میرے محبوب کی دعا قبول ہو گئی۔ تو مسلمان آپ نظریں جگائی ہوئی ہیں اور عمر جا رہے ہیں، مسلمان ایسے کوئی قیدی ہے، کوئی غلام عاجز ہو کے، سوالی ہو کے، منگتے ہو کے مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں، مسلمان جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے نزدیک پہنچے تو غلام نے دیکھا، غلام بھاگا گیا، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب عمر آ رہا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ بتا گردن چکائی ہوئی ہے جو اٹھائی ہوئی ہے؟ تو مسلمان وہ جواب میں عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب گردن چکائی ہوئی ہے، اور آج سے پہلے میں نے کبھی زندگی میں عمر کو ایسے نہیں دیکھا جیسے آج دیکھا ہے۔ تو مسلمان یہ بات سنی تو آپ کے چاچا جان حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی انہوں نے تھوڑی دیر ہوئی تھی کلمہ پڑھا، تو مسلمان فرمانے لگے اگر آج عمر غلط ارادے سے آیا
اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی، آج تن سے جدا کر دیں گے، آج اس کو معافی نہیں ہوگی۔ تو میرے آقا ارشاد فرمایا چاچا غصہ ٹھنڈا کر، چاچا غصہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان اللہ کے حبیب جانتے تھے، جانتے ہیں، جانتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ تو مسلمان آپ ایسے کر کے دروازہ کراس کیا تو میرے آقا تشریف فرما تھے، میرے آقا تشریف فرما ہے۔ تمام غلام آقا کی بارگاہ میں وہ پاک اور پاکیزہ چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ روشن چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ ہر کوئی مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، ہر کوئی وہ پاک اور پاکیزہ روشن چہرہ مسلمانوں سے زیارت کر رہا ہے، ہر کوئی مصطفیٰ کے پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھ رہا ہے، اس پاک اور پاکیزہ زبان سے بولے سن رہا ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان مسلمان ادھر عمر آئے تو میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ اور دیکھ کے غلام بھی مسکرانے لگے، اور ایسے دیکھا تو عمر نے گردن جھکائی ہوئی ہے اور مسلمان آقا کی بارگاہ میں ایسے کھڑا ہے۔ تو میرے آقا فرمانے لگے عمر آگے آ جا، اور مسلمان جب عمر آگے گئے تو جا کے آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دیے، اللہ کے حبیب مجھے معاف کر دے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ بھی سچے ہو، سبحان اللہ اور سچ لے کے آئے ہو، سبحان میں اللہ اس کی گواہی دینے کے لیے بھی آیا ہوں، میں آپ کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ اور میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ گیا، میرا آنا قبول کر لے، میری غلطیاں معاف کر دے۔ تو مسلمان ہر غلام دیکھ رہا ہے یہ عمر جہاں جہاں سے گزرے مسلمان آنے والے راستہ بدل جائیں، اتنا رعب مسلمان، اتنا رعب، اتنا ڈر، اور آج ہمارے آقا کی بارگاہ میں نظریں ٹکائی ہوئی ہیں اور کھڑا ہے ایک غلام بن کے، سوالی بن کے۔ مسلمان ہر غلام کا دل بڑا ہوا، دلیر ہوئے، اور جب عمر نے یہ بات کہی کہ اللہ کے حبیب آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، ہر کوئی پیچھے کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا غلاموں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، جو میں نے کی دعا اس کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گئی، اس کے آنے پہ شک نہ کرو، اس کے آنے پہ شک نہ کرو، کیوں؟ جو میں نے دعا کی وہ قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ جن گلیوں سے چل کے آیا ہے ان گلیوں پہ بھی ناز کرو، کیوں؟ جو میں نے دعا کی وہ قبول ہو گئی، سبحان اس کے اللہ ارادے پہ شک نہ کرو۔ یا رسول اللہ یا علی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے، حق چار یا علی۔ اس کے آنے پہ شک نہ کرو، جن راہوں پہ چل کے آیا ہے ان پہ ناز کرو، اس کے آنے پہ شک نہ کرو۔ یہ آج جانے کے لیے نہیں آیا، یہ آج مصطفیٰ کی غلامی پانے کے لیے آیا ہے، سبحان یہ اللہ آج میرے قدموں میں بیٹھنے کے لیے آیا ہے، سبحان اللہ یہ آج میرے خدا کی گواہی اس کے محبوب کی گواہی دینے کے لیے آیا ہے۔ سبحان عمر کے اللہ آنے پہ شک نہ کرو، عمر کے آنے پہ شک نہ کرو، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ سبحان میری اللہ دعا
قبول ہو گئی، سبحان اللہ، میری دعا قبول ہو گئی۔ ماشاء اللہ، اور مسلمان اتنی شان اور اتنا مقام آج عمر کو ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ، آج وہ شان اور مقام پانے والے مسلمان اب آقا کے قدموں میں بیٹھ گئے، آقا کے سبحان اللہ، قدموں میں بیٹھ گئے اور ایسے کر کے ہاتھ آگے کیے، اللہ کے حبیب مجھے کلمہ پڑھائیں، اللہ کے حبیب مجھے کلمہ پڑھائیں۔ تو مسلمان ایسے ہاتھ جب آگے کیے تو ابھی میرے آقا کلمہ پڑھانے ہی لگے ہیں تو ہاتھ نکال لیے، ہر غلام حیران ہے، یہ عمر نے کیا کیا، یہ کیا کیا؟ تو مسلمان عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب میرے گناہ اتنے ہیں، میری غلطی کوتاہیاں اتنی ہیں کہ آپ کا خدا مجھے معاف نہیں کرے گا، پہلے مجھ سے وعدہ کرے اللہ، ماشاء اللہ، کہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں جو اس سے پہلے مجھ سے ہو چکے ہیں، میں نے کیے، اتنی بھی نافرمانیاں مجھ سے ہوئی میں نے کی، میری زندگی تو ایک کانٹے کی طرح تھی، میری زندگی تو ایک آوارہ بادر کی طرح تھی، میری زندگی آوارہ گھوڑے کی طرح تھی، میری زندگی کٹے پٹان کی طرح تھی، میں نے پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کا اللہ میرے پچھلے گناہوں کا حساب نہیں لے گا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میری پچھلی غلطیاں کوتاہیوں کا حساب نہیں لے گا۔ تو مسلمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا اللہ تجھ سے پچھلے گناہوں کا حساب نہیں لے گا، سبحان اللہ، جو بھی میرے در پہ آ جاتا ہے میرا خدا اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نہیں دیکھتا، میرے در پہ آنا دیکھتا ہے۔ تو آج تو میرے در پہ آ گیا ہے، میں اللہ کا حبیب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا اللہ تمہارے تمام قسم کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشدی، سید مرشدی، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ حیدری، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بے چمک
پر بے برس برس جانے والے. تو مسلمان قدموں میں بیٹھ گیا اور اللہ کے حبیب نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان اب تمام کو مبارکباد دی اور ہر کوئی مسلمان خوش ہے. خوشی کی لہر ہر غلام کے مسلمان چہرے پہ ہے. خوشی کی لہر دوڑ گئی. ہر کوئی خوش ہے. اب ان کے لیے یہ شان اور مقام تھا کہ ہر کوئی ناز کر رہا ہے, ہر کوئی مان کر رہا ہے کہ آج ہمارے آقا کی دعا قبول ہو گئی اور مکے کے کافر نافرمان ناکام ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ شان اور مقام دیا ہے جو شان اور مقام کسی کے پاس نہیں. سبحان اللہ. تو مسلمان اب غلامی میں آئے اور ادھر نمازی عصر کا وقت ہوا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا غلاموں جاؤ وضو کرو. ہر کوئی مسلمان وضو کرنے کے لیے تیار ہوا تو عمر پاک کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے. اللہ کے حبیب یہ کیا؟ تو مسلمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا عمر ہم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہم اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, اس کی حمد و ثنا پڑھتے ہیں اور ہم اس کی بارگاہ میں اپنے کو جھکاتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارا نماز کا وقت ہو چکا ہے. تو مسلمان عمر پاک عرض کرتے ہیں یا اللہ کے حبیب کیا ہمارا اللہ سچا نہیں؟ کیا اس کا دین سچا نہیں؟ اس کا اسلام سچا نہیں؟ آپ سچے نہیں؟ تو میرا ارشاد فرمایا ہمارا خدا بھی سچا ہے, ہمارا دین بھی سچا, اسلام بھی سچا اور میں بھی اللہ کا آخری رسول ہوں, آخری محبوب ہوں اور میں بھی سچا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو قادیاکم من اللہ نور کتاب مبین میرے سینے پہ اتری وہ پاک کلام بھی سچی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں حق لے کے آیا ہوں, میں سچ لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ. تو مسلمان عمر پاک عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب بس اب نہیں, اب نہیں. پہلے میں ان کافروں کے ساتھ نافرمانی والی زندگی بسر کر رہا تھا, نافرمانوں کا ساتھ دے رہا تھا. اب ان کے سامنے میں مسلمان ہو کے خدا کی گواہی لے کے, اس کے حبیب کی گواہی لے کے, قادیاکم من اللہ نور کتاب مبین کی گواہی لے کے آج ان کے سامنے جانا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب, اللہ کے محبوب, جب ہمارا خدا سچا ہے, آپ سچے ہو, دین سچا, اسلام سچا ہے, تو پھر چھپائیں کیوں؟ سبحان اللہ. چھپائیں کیوں چھپے ہم؟ سبحان اللہ. ہم نے نہیں چھپنا. بس ایک ہی فیصلہ ہے, آج ان کے سامنے یہ بتا دینا چاہتا ہوں اے کافروں, بے ایمانوں, نافرمانوں, میں ہی تھا جو تمہارا ساتھ دیتا تھا. کیوں؟ آقا کے بارے میں ایک بات انہوں نے مشہور کر کے رکھی ہوئی تھی کہ معاذ اللہ کا جادوگر ہے. اب مسلمان یہ بات ختم ہو گئی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, خدا کے گواہ بن گئے, مصطفیٰ کی گواہی میں آ گئے اور وہ پاک اور پاکیزہ چہرہ دیکھ لیا, ان قدموں میں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. بس عرض کیا اللہ کے حبیب بس آئیں, میں ہی روکنے والا تھا, آج میں ہی اعلان کرتا ہوں ہم سرعام
بیت اللہ شریف میں ان کافروں کے سامنے نماز پڑھیں گے، سبحان اللہ، اپنے خدا کی شان بیان کریں گے، اس کی پاک کلام پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، آؤ مسلمان، ایسے کر کے جب یہ بات ہوئی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابھی صرف 40 ہوئے ہیں، 40، تمہارے آنے سے پہلے 39 تھے، اب 40 ہوئے ہیں، تعداد بہت کم ہے۔ تو مسلمان جواب میں عرض کیا اللہ کے حبیب، جو شان اللہ نے آپ کو دی ہے وہ شان اس کائنات میں کسی کی نہیں، سبحان اللہ، جو مقام آپ کا ہے اس کائنات میں کسی کا نہیں۔ سبحان اللہ، جب ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کم ہونا یا زیادہ ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نا عشق مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو مسلمان کیا ہوا؟ دو قطاریں بھارے اور ایک قطار کے آگے عمر پاک ہیں، ایک قطار کے آگے مسلمان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، تو آپ درمیان میں اللہ کے حبیب ہیں، یہ محبوب ہیں، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا سایہ نہیں بنایا، سبحان اللہ، بے شک، اپنے محبوب کا سایہ نہیں بنایا۔ مسلمان اب سایہ بن کے ساتھ چلنے والے حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سبحان اللہ، اور 7 غلام ہیں، سبحان اللہ، 7 غلام ہیں۔ اس کائنات کے مالک نے تمام ملائکہ کو بلایا، ملائکہ آؤ نا ذرا نیچے تو دیکھو، سبحان اللہ، نیچے تو دیکھو، میرے محبوب کو دیکھو ذرا۔ مسلمان جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں ادب میں کھڑے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں، تو اوپر بھی خوشیاں ہیں نیچے بھی خوشیاں ہیں۔ سبحان اللہ، عمر کے کلمہ پڑھنے بعد ہم اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، محبوب آپ غلاموں میں خوشیاں مناؤ، سبحان اللہ، آپ سبحان غلاموں میں خوشیاں مناؤ۔ اللہ، آج خوشی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، ہم اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، تم نیچے خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان تو مسلمان اب میرے آقا جا رہے ہیں، تو مسلمان تمام کافر تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ ابھی عمر آیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معذلہ سر لے کے ابھی آیا۔ تو جب مسلمان دیکھا تو دیکھ کے ایسے کر کے کہنے لگے یہ تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے نہیں آیا، یہ تو سارے اس کے غلام بھی لے آیا ہے۔ سبحان اللہ، تو مسلمان جتنے بھی تھے کافر وہ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ سیر ہی قلم نہیں کیا معاذ اللہ، اس کے سارے غلام بھی آگے ساتھ، ہر کوئی آگے ہو کے دیکھ رہا ہے۔ مسلمان ایسے کر کے مکے کی سرزمین میں چھوٹے بڑے سب باہر آئے ہوئے ہیں اور سردار عمر کا استقبال کرنے کے لیے مسلمان کھڑے ہیں، وہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ آج کیا ہوا۔ آج تو سارے لے کے آ گیا، پر کیا جانتے ان کو کیا پتا یہ جو آنے والے ہیں ان کو تو خدا بھی دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، اس کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں۔
ان کا جلوہ تو وہ بھی کر رہا ہے جس کائنات کا مالک ہے، اس کے ملائکہ بھی کر رہے ہیں، ان کو کیا پتا جبرائیل علیہ السلام بھی ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان جب وہاں پہنچے تو کافر اس بات پہ حیران تھے کہ یہ کیا بن گیا، یہ کیا بن گیا۔ تو مسلمان عمر پاک عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب آؤ بیت اللہ شریف میں سرعام نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ آؤ تو مسلمان کافر ایسے کر کے کہنے لگے عمر یہ کیا، یہ کیا، اس کی گواہی، اس کی گواہی، اس کی گواہی، تو نے اپنے دادے پردادے والے دین کو چھوڑ دیا، سب ختم، اس کی گواہی۔ تو مسلمان عمر پاک فرمانے لگے کیا پیش کروں آپ کو، کیا چیز ہماری کیا پیش کروں آپ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ مسلمان آقا کی بارگاہ میں ایسے کر کے کافروں کے سامنے عرض کرتے ہیں کیا پیش کریں آپ، یہ تو جان بھی تمہاری ہے، یہ سب کچھ اب تو ان کا ہے۔ تو کافر حیران رہ گئے۔ مسلمان اس وقت تو کافروں نے کچھ نہ کہا، اب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلامی مسلمان آ گئے، اب گواہ اس کے بھی بن گئے اور اللہ کے حبیب کے بھی غلام بن گئے۔ مسلمان اب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قادیاکم من اللہ نور کتاب مبین پڑھ رہے ہیں، اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پاک اور پاکیزہ چہرہ مسلمان دیکھ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان اب ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ تو مسلمان جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے کے آئے تو ابھی ارادہ ہی کیا کہ بتاؤ، تو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا کہ محبوب آپ بتاتے ہماری ملاقات ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ آپ میرے مہمان بنے ہیں تو بتا دیں۔ تو مسلمان میرے آقا نے اپنی پاک اور پاکیزہ زبان سے یہ فرما دیا کہ میں اپنے خدا سے ملاقات کر کے آیا ہوں، میں اپنے خدا کا دیدار کر کے آیا ہوں، اس پوری کائنات کا مالک ہے، میں اس کا دیدار کر کے آیا ہوں، اس نے مجھے اپنا دیدار کرایا ہے۔ تو مسلمان اب اس بات پہ ہر کوئی حیران تھا، ہر کوئی حیران تھا، اور مسلمان یہ بات مکے کی سرزمین میں ایسے کر کے پھیلی، ہر کسی کی زبان پہ بس یہی بات کہ پہلے رسول ہونے کا دعویٰ، نبی ہونے کا دعویٰ، اور آج اللہ کی بارگاہ میں
ملاقات کا دعویٰ، تو ہر کوئی اسی بات پہ حیران تھا، ہر کوئی اسی بات پہ حیران تھا کہ یہ کیا، یہ کیسا دعویٰ ہے، یہ کیسی بات ہے جو آج ہمیں سننے کو مل رہی ہے۔ تو کافروں میں ہلچل سی مچ گئی، نافرمانوں میں ہلچل سی مچ گئی، اور مسلمان کچھ کچے ایمان والے بھی تھے، کچے ایمان والے بھی تھے، وہ بھی اپنے قدموں پہ اب مضبوطی سے کھڑے نہیں۔ ہر کوئی اس بات پہ حیران ہوا، کل رسول ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور میرے گھر میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، میرے گھر میں تمام قسم کے حکم آتے ہیں، اور میں اس کی گواہی لے کے آیا ہوں۔ تو آج یہ ملاقات کی بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو مسلمان کافر کہنے لگے کہ یہ تو بشر ہیں، ایک بشر کیسے جا سکتا ہے، کیسے جا سکتا ہے، زمین آسمان، اور آسمان کو کوئی دروازہ نہیں، کیسے گئے کہ سواری پہ گئے؟ تو ہر کوئی اسی بات پہ حیران تھا، اور مسلمان کافروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا، اور مسلمان وہاں پہنچے، اور جا کے عرض کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایک بشر یہ کہے کہ میں زمین سے چلا اور آسمان کا میں نے سفر کیا ہے، اور میں اس کائنات کے مالک سے ملاقات کر کے آیا ہوں، زیارت کر کے آیا ہوں، تو کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ کیا اس بات کو مانتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے پھر اس کا نام بتاؤ۔ مسلمان جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بتایا، اس کا نام محمد ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس پوری کائنات میں مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، محمد جیسا کوئی انسان مجھے دکھاؤ کہ کوئی اس پوری کائنات میں ان جیسا انسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو انہوں نے فرمایا وہ حق بھی ہے، وہ سچ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مسلمان گواہی خدا کی بھی ہو گئی، گواہی مصطفیٰ کی بھی ہو گئی۔ مسلمان اس غلام نے آقا کی محبت کی گواہی، سچائی کی گواہی، حق کی گواہی دی۔ کیوں؟ مسلمان جن کا عقیدہ ہو، جن کی سچی محبت ہو، جو خدا کے ہو جائیں، جو مصطفیٰ کے ہو جائیں، جو دنیا سے کٹ جائیں، جو دنیا سے کٹ جائیں اور صرف مصطفیٰ کے ہو جائیں، تو یاد رکھو وہ ہمیشہ اسی کی گواہی دیتے ہیں، اسی کے ہو جاتے ہیں۔ تو حق اور سچ کافروں کے سامنے بیان کیا، اس پوری کائنات میں مصطفیٰ جیسا نہیں ملے گا، اور جو انہوں نے فرمایا ہے وہ حق بھی ہے، وہ سچ بھی ہے۔ اور مسلمان
اب کافر کہنے لگے کہ یہ کیا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا. کیوں؟ ان کے سامنے ان کی زندگی کو، ان کی شان اور مقام کو دیکھ کے مسلمان کافر برداشت نہیں کرتے تھے. حالانکہ وہ جانتے تھے یہ اللہ کے رسول بھی ہیں، یہ اللہ کے محبوب بھی ہیں، یہ اللہ کے حبیب بھی ہیں، اور ان کے گھر میں ہی جبریل امین آتے ہیں، ان کے گھر میں تمام قسم کے حکم آتے ہیں. تو مسلمان قدموں میں اس لیے نہیں بیٹھتے تھے کہ ہماری نافرمانی والی حکومت ختم ہو جائے. جو ہم نافرمانی والی حکومت کو چلا رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی. تو مسلمان اب وہ مصطفیٰ کے قدموں میں نہیں بیٹھ رہے. تو مسلمان اب اللہ نے حکم دے دیا محبوب مکہ چھوڑا آپ ہجرت فرما چھوڑو. تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں آئے اور آ کے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اے کائنات کے مالک یہاں پر میری آمد ہوئی، یہاں پر تیرا گھر ہے، یہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہاں پر آب زمزم ہے، یہاں پر وہ تمام نشانیاں ہیں. یہ تو میرا داد کا گھر ہے. اب یہ بتا تیرے گھر کو چھوڑ کے اس مکے کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ تو مسلمان حکم آیا محبوب چھوڑ دو. تو مسلمان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کائنات کے مالک میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، انہوں نے میری پہچان تو نہیں کی پر جہاں مجھے بیچنے لگا ہے ان کو میری پہچان کروا دینا. اور خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو، اللہ کے حبیب رو رہے ہیں، جو داڑھی تھی وہ آنسوں سے بھیگی ہوئی ہے، رو رہے ہیں بیت اللہ شریف میں اللہ کے حبیب رو رہے ہیں، امن کے گھر میں کھڑے محبوب رو رہے ہیں، اور اوپر اس کائنات کا مالک دیکھ رہا ہے. تو مسلمان اب اللہ نے وعدہ کر لیا محبوب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں انہوں نے تیری پہچان نہیں کی پر جہاں تجھے بیچنے لگا ہوں تیری پہچان کریں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشد، سید مرشد، غلام ہیں غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. سید مرشد، سید مرشد، غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. نعرہ حیدر، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مسلمان اللہ کے حبیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مسلمان مدینہ پاک چلے گئے اور تمام غلام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں چلے گئے اور حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان مدینہ پاک کی سرزمین میں چلے گئے. اب وہ مدینہ ہے جو میرے آقا کا نان کا گھر ہے. اب مدینہ کی سرزمین ہے اور یہ غلام مصطفیٰ کی محبت میں ہے. مسلمان عمر پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور مدینہ کی سرزمین ہے. مسلمان مدینہ کے لوگ اللہ کے حبیب کے چہرے کو دیکھ کے مار کرتے ہیں, ناز کرتے ہیں. اور جو غلام ہیں مسلمان وہ مدینہ کی سرزمین میں اپنے آقا کو دیکھ کے ناز کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ اللہ کے حبیب کو دیکھ کے ناز کر رہے ہیں. مسلمان اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی محبت میں مسلمان سب کچھ لے کے آ گئے اور مسلمان مسجد کی جگہ خریدی اور وہاں پر اللہ کے حبیب کے ساتھ مسلمان اب مسجد بن رہی ہے. اور جب وہ مسجد کا کام مکمل ہوا تو مسلمان اذان کے لیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا اور مسلمان اذان پڑھی جا رہی ہے اور اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب نماز پڑھا رہے ہیں. غلام اپنی زندگی کو سنوار رہے ہیں, زندگی کو بنا رہے ہیں اور اپنی زندگی میں کامیابیاں پا رہے ہیں. مسلمان ادھر مکے کی سرزمین میں جتنے بھی کافر تھے, نافرمان تھے, اب وہ آرام سے نہیں بیٹھ رہے. مسلمان اب وہ آرام سے نہیں بیٹھ رہے. اب انہوں نے ارادہ یہ کیا کافروں نے کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں. ادھر اللہ کے حبیب اپنے آپ کو لے کے اپنے غلاموں کو لے کے مدینے کی سرزمین میں ہیں, ادھر مکے کی سرزمین میں حال چال سے مچی ہوئی ہے اور اب مسلمان جنگوں کی تیاری ہو رہی ہے. ہر کوئی مسلمان جنگ کے لیے تیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جاننے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. تو مسلمان عمر پاک کی وہ شان ہے, وہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر پہ مان کرتے, فخر کرتے اور مسلمان اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں. میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں عمر ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے, ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں. مسلمانوں جنگیں ہوئی